السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں اور اپنے گھروں میں بہت زیادہ خوش ہوں، آمین ثم آمین۔ تو چلیں جی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے ان سب لوگوں کا شکریہ جو آج کل میرے چینل کو بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں، اسی طرح سے پیار دیتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کرتے جائیے۔ تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سکسیسفل ہونے کے لیے نا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے، ایسی کچھ باتیں ہیں جو آپ نے اپنے تک ہی محدود رکھنی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی نا، وہ آپ نے اپنی لائف کے گولز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں، کچھ آپ کا پلان ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگلے 2 سال میں یہ کر لیں گے، اگلے کچھ ماہ میں آپ یہ کر لیں گے، تو آپ نے وہ چیزیں اپنے تک رکھنی ہے انٹل اینڈ انلیس آپ اس میں سکسیسفل نہیں ہو جاتے۔ ہوتا کیا ہے جناب کہ ہم تو اپنے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں نا اپنے کام، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پھر آپ سے بار بار نہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ابھی تک نہیں ہوا، تم نے تو یوں کہا تھا، میں یوں کر لوں گا، اس طرح کر لوں گا، ابھی تک تو تم کر نہیں سکے۔ تو آپ اس سے کیا ہوتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا زیادہ تر لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو جو ہے نا یہ دیکھ کے کہ جی فلانا یہ کام کر رہا ہے، وہ جیلسی میں نا آپ کی ٹانگ کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کام یہ کر ہی نہ سکے نا کسی نہ کسی طرح۔ مطلب وہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ لوگوں میں، کیونکہ وہ تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے لوگوں میں، تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے نا، آپ نے اپنے گولز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ نمبر 2 پوائنٹ اب آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنا فائنینشیل سٹیٹس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ کیا ہوتا ہے جناب کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہم دکھاوے کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں جی اپنا فائنینشیل سٹیٹس کسی کو مروب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ تو خیر بہت ہی بری بات ہے، بہت غلط بات ہے، وہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ایتھیکلی بھی وہ جو ہے نا بہت ہی غلط چیز ہے، نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اچھا سیکنڈ چیز کیا ہوتی ہے، آپ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک اسٹرگل کی ہوئی ہے اور اس کے بعد مجھے اچیومنٹ ملی ہے، تو میں دوسرے کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں سے آپ سمجھ لیں کہ 20% لوگ تو موٹیویٹ ہوں گے، 80% جو ہوں گے نا وہ ان کی حسد کی نظر ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آپ کی چیز کو سوائے نظر لگانے کے نا اور یہ آپ سوچنے کے کہ میں کس طرح سے اب جو ہے نا اس کے ساتھ کچھ برا کر سکوں، وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ موٹیویٹ ہونا تو دور کی بات، الٹا آپ سے جلن اور حسد جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے اپنے فائنینشیل جو اسٹیٹس ہے نا وہ ڈسکس نہیں کرنا، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ نمبر 3 پہ ایک چیز جو آتی ہے نا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے اپنے بچوں کی جو اچیومنٹس ہیں نا، یہ آپ کوشش کریں کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اب ہوتا کیا، دیکھیں بچوں کی اچیومنٹ ہے نا، ماں باپ ہیں خوش ہوں گے، سب سے زیادہ خوشی ماں باپ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم خوشی میں جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس میں بھی پھر وہی والا پہلو آ جاتا ہے کہ ایک تو نظر جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں نظر تو برحق ہے، ٹھیک ہے، جو اگر آپ کا بچے کوئی اچیومنٹ ہے نا وہ ایک دن لوگوں کے سامنے خود آ جائے گی، مت بتائیں ان کو، ٹھیک ہے جی، اگر میرا بچہ اسٹڈیز میں بہت اچھا ہے، کسی بھی چیز میں بہت اچھا ہے، مت لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اچھا دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے، جو ہم کسی کے ساتھ کسی کو بتاتے ہیں نا، کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس میں وہ شخص جو ہے نا آپ کے بچے کی اچیومنٹ کو نا اپنے بچے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دے گا۔ دیکھیں اب اس کے لیے تو ہر بچہ جو ہے نا وہ ہر چیز میں 100% نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اپنے بچے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ اب کہیں نہ کہیں جا کے نا تو وہ اس میں ایک جیلسی کا ایلیمنٹ تو آ ہی جائے گا، ساتھ ہی ساتھ بچوں میں نا آپس میں بھی جیلسی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ماں باپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ضرور کہتے ہیں فلاں کا بچہ دیکھو وہ کتنا اچھا ہے، وہ اسٹڈیز میں فلاں چیز میں اتنا اچھا ہے، تو تم اس طرح نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکے۔ اب وہ بچہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آپس میں جو ہے نا بچوں میں جیلسی آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپس میں نفرتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی آپ نے اپنے بچوں کی اچیومنٹس جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، کیونکہ جو آپ کے بچوں کی اچیومنٹس ہوں گی، جو آپ کی اچیومنٹس ہوں گی، وہ ایک نہ ایک دن لوگوں کے سامنے خود بخود آ جائیں گی، اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نا فیملی میں خاتون ہیں، اللہ میں ان کی زندگی کرے، وہ ان کا نا ایک آپ سمجھ لیں کہ جیسے کہتے ہیں نا اقوال زرعی ہوتا ہے، وہ ان کا تھا جی کہ جی میرے بچے سب سے اچھے۔ اچھا اب وہ کچھ بہرحال اچھائیاں بھی تھیں ان میں، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے ہم کو 100% تو اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، صرف انسان تو نہیں ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ وہ خود تو تعریفیں کرتی نہیں، لیکن جب ان کی جو نیگیٹیوٹیز تھی نا وہ بھی لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی، تو پھر لوگوں نے نا کیا کیا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جی والدہ تو ان کی یوں کہتی تھی، یہ یوں ہے، اب یہ یوں کہ۔ اس لیے بہتر ہے کہ مطلب آپ اپنے بچوں کی بہت زیادہ اچھائیاں کرنے سے، بہت زیادہ تعریفیں کرنے سے تو نا بالکل گریز کر لیں۔ نیکسٹ تھنگ کیا ہے کہ جی آپ نے نا اپنے لائف پارٹنر کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کسی کے سامنے نہیں کرنی۔ اب کیا ہوتا ہے جی، خواتین آپس میں بات کری ہوتی ہے نا، تو ایک خاتون بیچاری اپنا کوئی رونا رو رہی ہوتی ہے کہ جی میرے ہسبینڈ نے یوں کر دیا یا اس طرح سے، یہ گھر میں ہمارے یہ پرابلمز ہیں۔ اب دوسری جو ہوگی نا، کچھ تو چلیں اچھائیاں ہوں گی اس کے ہسبینڈ میں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن کچھ نہیں بھی ہوں گی نا، تو وہ اس وقت دکھاوے کے لیے نا اس کو بتائے گی نہیں اچھا تمہارا ہسبینڈ یوں کرتا ہے، یوں نہیں لا کے دیتا، یہ نہیں کرتا، میرے میاں تو یوں کرتے ہیں۔ اس سے دوسرے کا نا
گھر خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرے کا گھر بھی خراب ہوگا, اور آپ کی جو ہے نا جھوٹ سچ تو آپ نے لگا دیا تو آپ بھی دوسرے کی نظر میں آئیں گے. دیکھیں اچھی باتیں تو ہوں گی, اگر آپ نے اچھی باتیں بھی ڈسکس کر لی, لیکن پھر بھی آپ دوسرے کی نظر میں آئیں گے ہی آئیں گے کہ شاید اس کی جو ہے نا لائف بہت سیٹل ہے, وہ بیچارہ اسی غم میں ہو جائے گا کہ جی میری لائف میں بڑے مسئلے ہیں, بڑے پرابلمس ہیں. ایک ایگزامپل یہاں پر پھر مجھے یاد آ گئی, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جی ہماری ایک ریلیٹیو تھی, ان کے نیبر میں خاتون تھیں. اچھا, اب وہ ان کا آپس میں ملنا جلنا بہت تھا, تو جی ایک دفعہ انہوں نے کہا جی میرے میاں جو ہے نا مجھے ہر مہینے 3 جوڑے بنا کے دیتے ہیں. اب وہ بیچاری جو ہے نا, مطلب ٹھیک ہے اس کا ہسبینڈ سارا کچھ اس کا پورا کر رہا تھا, جو بھی گھر کے اخراجات تھے سب کچھ, لیکن اس کے اندر نا ایک کمپلیکس آنا شروع ہو گیا کہ جی اچھا اس کا میاں 3 جوڑے بنا کے دیتا ہے, میرا تو پورے سیزن میں 3 بنا کے دیتا ہے, تو یہ کیا بات ہے. مطلب خام خواہ اس نے کمپیریزن شروع کر دیا نا. اب چاہے اس کا ہسبینڈ 3 بنا کے دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا, لیکن آپ نے دوسرے کے گھر میں تو پرابلم کریٹ کر دی نا ان کے گھر میں. اب چاہے لڑائی جھگڑے ہیں اس بات کو لے کے, یا لڑائی جھگڑا نہ بھی ہو, اس عورت کے دل میں یہ ایک بات آ گئی اپنے میاں کی طرف سے, تو اس چیز سے نا اوائڈ کیجیے. اپنے ہسبینڈ کی, اپنے لائف پارٹنر کی تعریف نہ اپنے تک ہی رکھیں. ہاں جہاں بہت ضروری ہو وہاں کر دیجیے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کرنی تعریف, لیکن بس ایک لمٹ تک. بہت زیادہ ہائپ کریٹ مت کیجیے کہ جی میرا ہسبینڈ تو یوں ہے, فلاں ہے, جی ہم تو یوں اتنی ہماری آؤٹنگس کرتے ہیں, یا ہم جی ہر ہفتے ہم ڈنرز پہ جا رہے ہیں. مت کریں اس طرح کی حرکتیں. اچھا, نیکسٹ تھنگ کیا ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن کسی سے شیئر نہیں کرنی. اب پرسنل انفارمیشن میں کیا چیزیں آتی ہیں جناب؟ پرسنل انفارمیشن میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے نا, آپ کے پاسورڈز وغیرہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے پاسورڈز, یا آپ نے آپ کی کوئی بھی چیزیں ہیں نا جو آپ گھر میں کسی جگہ پہ رکھتے ہیں, وہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا. لائک خواتین ہوتی ہیں نا کہ جی اتنا گولڈ ہے میرے پاس, بتا رہی ہیں جی میرے پاس اتنا گولڈ ہے, جی میرے پاس اتنا کیش ہے, اتنا میرے پاس آج کل بینک بیلنس ہو گیا. مطلب آپ اگلے بندے کو اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں نا, یہ آپ نے بالکل نہیں کرنی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے ایک بندہ آپ کے ساتھ کب تک اچھا ہے, یا کب تک وہ آپ کا دوست ہے, اور کب جو ہے نا جا کے اس کے دل میں کوئی بے ایمانی آ جائے. تو یہ والی چیزیں آپ نے کبھی شیئر نہیں کرو. خاص طور پہ اگر آپ کے گھر میں ہیلپرز وغیرہ نا, ہاؤس ہیلپ وغیرہ, ان کے سامنے آپ نے کبھی بھی, آپ جہاں پہ بھی اپنے گھر میں کوئی بھی آپ اپنی سیونگز وغیرہ کچھ بھی رکھتی ہیں, ان کے سامنے کبھی آپ نے نہیں اوپن کرنا. ہوتا کیا ہے کہ جناب ہمیں ہوتا ہے کہ یہ نا ہمارے بڑے جو ہے نا یہ ہمارے پرانے ہیں, یا یہ ہمارے ساتھ کوئی بھی دھوکہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن کیا چیز ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے خام خواہ سے چیزیں شو کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا, اس کا ایمان آپ خود آزمانے شروع ہو جاتے ہیں نا. انسان جو ہے نا اس کا ایمان کبھی بھی ڈگمگا سکتا ہے. تو آپ خود اگلے بندے کو موقع دے رہے ہیں نا کہ وہ بیچارہ جو ہے نا وہ آپ کی کسی نہ کسی چیز پہ ضرور ہاتھ مارے. تو آپ نے اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. اپنی پرسنل انفارمیشن, پرسنل اس طرح کی چیزیں کسی کے سامنے شیئر نہیں کرنی. اچھا, لاسٹ میں ایک چیز اور ہے, چھوٹی سی بات ہے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. کبھی بھی آپ کی کسی شخص کے ساتھ اختلافات ہونا, تو آپ اس کے بارے میں کوئی بھی برائی, کوئی بھی غلط بات کسی تیسرے شخص کے ساتھ نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج حالات آپ کے اس کے ساتھ برے ہوں, کل حالات آپ کے اچھے ہو جائیں, اور پھر جو ہے نا وہی تیسرا شخص اس کو آپ کے بارے میں بتا دے کہ جی اس نے فلاں وقت آپ کے بارے میں یوں کہا تھا. اب کیونکہ آپ کے آپس کے حالات اچھے تھے, تو وہ انسان جو ہے نا اس کے دل میں آپ کے بارے میں بات آ جائے گی کہ یہ میرے بارے میں نا اس طرح کی برائیاں کرتا رہتا تھا. تو جناب اس سے بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. تو زندگی نا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اور یہ زندگی بہت خوبصورت ہے. اس کو مزید خوبصورت بنائیں, اپنے تعلقات بہتر کر کے, اور اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد لے کے آپ اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, اور اپنے ارد گرد والوں میں پیار اور خوشیاں بانٹ کے. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ذات کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں ہونے دینا. اور یقین کریں, جو آپ کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے نا, تو یہ والی خوشی جو ہوگی آپ کے اندر وہ تو الگ ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا آپ کو اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا. اور اللہ پاک جو ہے نا آپ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہوتا ہے, جو آپ اس کی رضا کو راضی کر, اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صبر کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے, تو پھر اللہ پاک آپ کے اس صبر کو بھی دیکھتا ہے, اور دوبارہ آپ کو اٹھنے کی طاقت اور توانائی بھی دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام بے رب دعائیں ہیں جو کہ اللہ پاک صرف جانتا ہے, آپ دل میں ہر وقت مانگتے رہتے ہیں, وہ دعائیں بھی انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی. اور قبولیت کی گھڑی جو ہے نا, بس آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے. یہ چھوٹی سی دعا میں اینڈ پہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میں خود جو ہے وہ ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں نا کوئی بھی دعا رد نہیں جاتی, کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتا. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, جانتا ہے, اور آپ کا حوصلہ اور آپ کی ہمت, وہ خوشی جو اس کے بعد آپ کو ملتی ہے نا, تو یقین کریں اس سے زیادہ کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی ہر عمل کا, ہر چیز کا اجر ہے. اچھے عمال کیجیے, خوش رہیں, خوش رکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ جناب اپنے پیاروں سے پیار بانٹیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کی, آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. اور جناب آخر میں پھر وہی بات کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, جو نہیں ابھی تک کرے سبسکرائب, پلیز وہ بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے. ویڈیو کمپلیٹ واچ کیا کریں,
کیونکہ بعض دفعہ کچھ چیزیں آپ لوگوں سے مس ہو جاتی ہیں اور پھر کمنٹ میں آ کے نا لوگ مجھے نیگیٹو کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اس طرح کیوں کی. تو آج کی ویڈیو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے نا وہ نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تو اب تک کے لیے اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. جزاک اللہ، اللہ حافظ.